پورے محلے میں غم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ اتنی جوان موت تھی، ہر کوئی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں نہ جانے کیوں پچھتا رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میرا نام انایا ہے، میری عمر 18 سال ہے، میں بہت خوبصورت ہوں۔ میری گوری رنگت، میری خوبصورت آنکھیں، لمبے بال اپنی مثال آپ ہیں۔ جب میں پیدا ہوئی تو میں صرف 1 مہینے کی تھی۔ میری ماں مجھے اور میرے باپ کو اکیلا چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھے میرے ابو نے بتایا کہ میری اماں ابو کے ساتھ شادی کے لیے رضامند نہیں تھی۔ ان کے ماں باپ نے زبردستی میرے ابو سے ان کا نکاح کروا دیا۔ بڑی مشکل سے میرے ابو نے ان کے ساتھ 1 سال گزارا۔ ابھی شادی کو 1-2 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اللہ نے میرے ماں باپ کو خوشخبری سنائی کہ میں ان کے آنگن میں آنے والی ہوں۔ لیکن میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ مجھے اس بھری دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ گئی تھی۔ جب ماں نے ہی مجھے نہ سنبھالا، کوئی دوسرا کیا سنبھالتا؟ ابا نے بڑی مشکل سے میری پرورش کی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ خوبصورت بنایا تھا، وہیں میرے اندر ایک کمی رہ گئی تھی۔ مجھے بچپن میں پوری توجہ نہ ملنے کی وجہ سے اللہ نے ایک ٹانگ سے معذور کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مجھے پولیو ہونے کی وجہ سے میری ایک ٹانگ چھوٹی اور ایک بڑی تھی، جس کی وجہ سے میں لنگڑا کے چلتی تھی۔ اس لنگڑے پن نے میری ساری خوبصورتی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے ابا پراپرٹی کا کام کرتے تھے اور کافی اچھا کما لیتے تھے۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا۔ نیچے والی منزل پر تو میں اور ابا رہتے تھے، جبکہ اوپر والا پورشن ہمیشہ کرایہ داروں کے لیے ہی ہوتا تھا۔ کرایہ داروں کا آنا جانا ہمارے اوپر والے پورشن پر لگا ہی رہتا تھا۔ کبھی کوئی آیا اور کبھی کوئی گیا، کبھی کوئی سال رہا، کبھی کوئی 2 سال رہا۔ بس ایسے ہی نئے نئے لوگ آتے اور چلے جاتے۔ اس طرح میرا بھی دل بہل جاتا تھا، اور ابا ہمیشہ فیملی والوں کو ہی اپنے مکان میں رہنے کی اجازت دیتے تھے۔ لیکن آج ایک انوکھا ہی واقعہ ہوا۔ میں جیسے ہی کالج سے واپس آئی، ابا نے مجھے بتایا کہ ہمارے اوپر والے پورشن میں ایک لڑکا اور اس کی ماں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اس وقت کالج گئی ہوئی تھی۔ آتے ہی ابا نے مجھے یہ خبر سنائی۔ میں سن کر بہت حیران ہوئی کہ ابا، وہ بوڑھی ماں ہے اور ایک ہی بیٹا اس کا، وہ بھی جوان، آپ نے کیوں اپنے مکان میں ان کو رکھ لیا ہے؟ تو ابا بولے کہ کافی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ، کافی منت سماجت کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ گھر رینٹ پہ لیا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے بیٹا، اس کی ماں بھی تو ہے اس کے ساتھ۔ ویسے بھی ابا مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے، لیکن جب زمانے کو دیکھتے تو بہت ڈرتے کہ زمانہ تو بہت خراب ہے۔ ابا مجھے ان کرایہ داروں کے بارے میں بتا کر خود باہر کام سے چلے گئے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ان کا آنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن پر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ماں جی، جو کافی ضعیف لگ رہی تھیں، وہ بیٹھی ہوئی ایک چھوٹے سے ٹیچی کیس سے کپڑے نکال کر ان کو الماری میں سیٹ کر رہی تھیں۔ اور ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا تھا ان کو آئے ہوئے، تو انہوں نے گھر کی ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے رکھ دیا تھا۔ ہر چیز سے ان کی نفاست نظر آ رہی تھی۔ ماں جی نے اپنی ایک چیز ترتیب سے رکھ دی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ دیکھو کتنے جوان کرایہ دار بھی آئی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس گھر کو اس طرح سے صاف ستھرا نہیں کیا جس طرح سے اس بوڑھی ماں نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی گھر کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ سامان تو سارا ہمارے اوپر والے پورشن میں موجود تھا، ضرورت کی ہر چیز سے لے کر بیڈ، صوفے، ہر چیز موجود تھی۔ کیونکہ کرایہ دار جو بھی کوئی آتے تھے، ان کے ساتھ اتنا سامان نہیں ہوتا تھا۔ کچھ لوگ گاؤں سے کام کے سلسلے میں شہر آ کر رہتے تھے، اسی وجہ سے بھی ان کو مکان کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی لیے ابا نے بھی اوپر ضرورت کا ہر سامان رکھا ہوا تھا، تاکہ کسی بھی کرایہ دار کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ہاں، کرایہ کچھ زیادہ ہی کر لیتے تھے۔ جیسے ہی میں اوپر والے پورشن میں گئی، بوڑھی ماں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، بولی کہ آ جاؤ بیٹا، تم آ گئی ہو کالج سے۔ تبھی میں حیران ہوئی کہ ماں جی کو کیسے پتہ چلا کہ میں کالج گئی ہوئی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ابا نے بتایا ہوگا انہیں، کیونکہ ابا کی عادت تھی نا، وہ ہر کسی کے سامنے میری تعریفوں کے پل بہا دیتے۔ آج بھی ابا نے ایسے ہی کیا ہوگا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے ماں جی کو جواب دیا، جی ہاں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں، میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے مل آتی ہوں۔ تبھی اس ماں جی نے بتایا کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہی آیا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹا ہیں۔ میرا شوہر جب میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا تب ہی وفات پا گیا تھا۔
سب رشتے دار گاؤں میں ہی رہتے ہیں. میں اور میرا بیٹا بھی گاؤں میں رہتے تھے، لیکن گاؤں میں کوئی بھی اچھا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے میرا بیٹا مجھے لے کر شہر آ گیا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے میرے علاوہ، اور میرا بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو مجھے سنبھالتا. اس لیے وہ مجھے بھی ساتھ ہی لے آیا. اب جب تک میرا بیٹا کوئی کام کاج ڈھونڈے گا تب تک ہم آپ کے اس گھر میں ہی رہیں گے. جیسے ہی اسے کوئی کام بہتر مل جاتا ہے تو پھر ہم پیسے اکٹھے کر کے شہر میں اپنا ہی مکان خرید لیں گے. نہیں تو گاؤں میں بھی ہمارا بہت اچھا گھر ہے، وہ گھر بیچ کے یہاں پہ اپنا نیا گھر خرید لیں گے. وہ بوڑھی ماں نان اسٹاپ بولے ہی جا رہی تھی. میں ان کی ہر بات پر گردن ہلاتی جا رہی تھی. تبھی وہ بوڑھی ماں بولی، تم بتاؤ اپنے بارے میں، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں پانی بھر آیا. اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میری ماں مجھے لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی. تبھی وہ ماں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، پریشان نہ ہو بیٹا، کوئی بات نہیں، کئی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں. میں بہت حیران ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی، جبکہ میں نے تو انہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا. میں نے کہا، نہیں ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دراصل میری ماں بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی. میں نے اس بوڑھی ماں سے جھوٹ بولتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے. وہ افسوس کرتے ہوئے بولی، چلو کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو، آج سے مجھے ہی ماں سمجھو، ویسے بھی میری کوئی بیٹی نہیں ہے. ابھی وہ مجھ سے یہی باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں ان کا بیٹا بھی اوپر آ گیا. وہ شاید کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، اور ابا نے اوپر والے پورشن کی سیڑھیاں باہر والی سائڈ نکلوا دی تھیں تاکہ جو بھی کرایہ دار آئے وہ ہمارے گھر میں سے داخل ہو کر اوپر نہ آئے، بلکہ وہ باہر کے راستے سے ہی آئے اور جائے. جیسے ہی وہ اوپر آئے میں اٹھ کر جانے لگی. اچانک سے میری نظر اس پر پڑی. وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا. اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لیں کیونکہ وہ لگ بھی بہت شریف رہا تھا. میں نے سوچا مجھے اب نیچے چلنا چاہیے. تبھی میں نے بوڑھی ماں سے اجازت لی اور میں نیچے آ گئی. لیکن پتہ نہیں کیوں اس لڑکے کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ مجھے بار بار اسی کا ہی خیال آئے جا رہا تھا. جتنا میں اپنے ذہن کو دوسری طرف لگاتی اتنا ہی وہ مجھے میرے دماغ پر سوار ہو رہا تھا. بہت دفعہ کوشش کی کہ وہ میرے دماغ میں نہ آئے، لیکن پتہ نہیں کیا تھا، میری اتنی کوششوں کے باوجود بھی وہ بار بار میری سوچوں میں آئے جا رہا تھا. پتہ نہیں اس میں ایسا کیا تھا کہ وہ میرے خیالوں پر چھایا ہوا تھا. انہی دنوں کی بات تھی کہ ابا کو میری شادی کا خیال آ گیا. انہوں نے کئی رشتے والوں سے میرے رشتے کے بارے میں کہا. میں نے ابھی انٹر پاس کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ابا کو میری شادی کی اتنی جلدی ہونے لگی. ابا چاہتے تھے کہ جلدی سے میرے فرض سے فارغ ہو جائے. آج ایک رشتے والے مجھے دیکھنے آئے. جیسے ہی میں چائے لے کر ان کے سامنے گئی مجھ پر تو آسمان گرا دیا گیا. ایک عورت مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی اور رشتہ کرانے والی ماسی سے بولی، کیا یہ لنگڑی لڑکی کا رشتہ دکھانے کے لیے لے کے آئے ہو؟ ہمیں تو بتا رہی تھی بہت خوبصورت لڑکی ہے، بہت پیاری لڑکی ہے، تو یہ تو لنگڑی ہے، پولیو کی مریض ہے. کیا اس کے ساتھ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی؟ میرا اتنا پیارا بیٹا ہے، کیا یہ لنگڑی لولی رہ گئی ہے اس کے لیے؟ اور وہ میرے ابا کے سامنے مجھے 100 باتیں سنا گئی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا. اس عورت کی باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھیں. اس عورت کی یہ باتیں سن کر ابو طیش میں آ گئے. انہیں بہت غصہ آیا. وہ بولے کہ آپ اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں. میری بیٹی لنگڑی ضرور ہے لیکن اتنی ہی خوبصورت بھی ہے اور دل کی بھی بہت اچھی ہے. لیکن وہ عورت اسی وقت وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. رشتے والی ماسی ابا سے معذرت کرنے لگی، لیکن ابا بہت غصے میں تھے. بولے کہ آپ کو کہا تھا کہ خاندانی لوگوں کو میرے گھر لے کر آنا، میری بیٹی ان 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. شاید ابا جی یہ سب باتیں کر کے مجھے مطمئن کرنا چاہتے تھے. میں آج بہت روئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی قسمت پر روتی رہوں یا خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کروں کہ اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہ کمی آخر کیوں میرے اندر چھوڑ دی تھی. آج ابا بھی بہت زیادہ پریشان تھے. وہ باہر صحن میں چارپائی پر پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ اسی وقت کرایہ داروں کا وہی لڑکا جو اپنی ماں کے ساتھ آ کر ابھی کچھ دن پہلے شفٹ ہوا تھا
अचानक से आ गया। हम दोनों बाप बेटी बहुत परेशान थे। वो अब्बा को यूं परेशान देखकर उनसे पूछने लगा कि अंकल क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अब्बा चूँकि बहुत दुखी हुए पड़े थे, ऐसे लग रहा था मेरी तरह उन्हें भी किसी सहारे की ज़रूरत है जिसे वो अपने दिल का हाल सुना सकें। इसीलिए अब्बा उसको बताने लगे कि क्या बताऊं, पता नहीं उन लोगों को मेरी बेटी की खूबसूरती क्यों नज़र नहीं आती। ये इतनी खूबसूरत है, बस अल्लाह ने एक कमी रखी है इसमें और सबको वही नज़र आ रही है। वो इतनी खूबसूरत भी तो है, आखिर उसकी खूबसूरती क्यों नज़र नहीं आती। पता नहीं क्यों अब्बा उससे अपना दुख सुनाए जा रहे थे। शायद वो तो अब्बा से किराए के बारे में कोई बात करने आया था, लेकिन अब्बा तो अपना ही दुखड़ा लेकर बैठ गए। तभी वो लड़का भी परेशान हो गया, अब्बा को हौसला हिम्मत देने लगा कि आप फिक्र ना करें, रिश्ते तो वैसे भी आसमानों पर बनते हैं, जहाँ कहीं आपकी बेटी की किस्मत हुई वहाँ इसकी शादी ज़रूर हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप इतने अच्छे हैं और आपकी बेटी के लिए अल्लाह अच्छा ही सबब बनाएगा। मैं कमरे की खिड़की में खड़ी सब देख और सुन रही थी। मुझे उस लड़के की बातें बहुत अच्छी लगीं और मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई। तभी वो किराएदारों का लड़का जिसका नाम इमरान था, अब्बा को परेशान देखकर बिना बात किए ही उठकर बाहर की तरफ चला गया। अब्बा भी परेशानी से छुपने के लिए उठकर बाहर निकल गए, या फिर वो मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। मैं भी परेशान बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त मुझे माँ की कमी शिद्दत से महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि माँ ने कौन सा अच्छा किया मेरे साथ, ये भी तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। अब अगर लोग मुझे बातें करते हैं तो मुझे मजबूत और हिम्मत वाली बनना चाहिए। मैं ये सोचती हुई ऊपर किराएदार माँ जी के पास चली गई, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मैंने देखा वो माँ जी घर पर नहीं थी। उनका बेटा अकेला ही कुर्सी पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। मैं बहुत हैरान हुई कि ये तो बाहर की तरफ गया था, लेकिन ये तो घर में मौजूद है। फिर ख्याल आया कि ये बाहर वाली सीढ़ियों से ऊपर आ गया होगा। मैं ऊपर गई तो जैसे ही उसने मुझे देखा मैं बहुत घबरा गई। घबरा कर पीछे मुड़ने ही वाली थी, तभी उसने मुझे आवाज़ दी, अनाया, मेरी बात सुने। मैं बहुत हैरान हुई कि इसको मेरा नाम किसने बता दिया। तभी मुझे याद आया कि मैंने इसकी माँ को अपना नाम बताया था, शायद उसने बताया हो। तो वो बोला कि मेरा नाम इमरान है, आप अपने अब्बा को तसल्ली दिया करें, और आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। ऐसे जैसे वो मुझ पर तरस खा रहा हो। उस वक्त मुझे उसकी हमदर्दी की ज़रूरत भी महसूस हो रही थी। तभी मैं हाँ में सर हिलाती हुई नीचे आ गई। मैं नीचे आकर बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। अब मेरा उस किराएदार से बात करने को दिल करने लगा। मैं बहाने बहाने से उनके पोर्शन में जाने लगी। कभी उसकी माँ घर होती, कभी ना होती। इसी तरह मेरे और इमरान के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। वो मेरे बारे में काफ़ी हद तक जान गया था, लेकिन मैं बहुत हैरान होती थी कि उनका कोई भी रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आता था। हालांकि ये बताते थे कि गांव में इनके रिश्तेदार हैं, लेकिन अजीब ही था कि ना ही उनका कोई रिश्तेदार उनके घर आता था, ना ही ये किसी रिश्तेदार के घर जाते थे। उसके बाद मेरे साथ अजीब व गरीब से वाक़यात होने लगे। जब कभी मैं और अब्बा बातें कर रहे होते तो ऐसे महसूस हो रहा होता था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और हमारी सारी बातें सुन रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ मुझे ही महसूस होता था, अब्बा को कभी भी ऐसा नहीं लगा। अब्बा मुझे अक्सर पूछते कि तुम बात करते करते क्या इधर उधर देखने लग जाती हो। आज जैसे ही मैं इमरान के पास ऊपर गई तो अब्बा तो घर पर नहीं थे, वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। मैं घर में बहुत अकेली थी। जब मैं इमरान के पास चली गई तो उसने बताया कि उसकी अम्मा गांव गई हुई हैं, आज ही वो उन्हें गांव छोड़ कर आया है, वो कुछ दिन के बाद ही आएंगी। मैंने सोचा कि मैं इमरान के कमरे की सफाई कर देती हूँ। वो घर का कुछ सौदा लेने के लिए बाज़ार चला गया। मैं उसके कमरे की सफाई करने लगी। हर चीज़ इतनी नफासत से रखी गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि उस घर में कोई औरत मौजूद नहीं है। मैंने जैसे ही उसके कपड़ों वाली अलमारी खोली, तमाम कपड़े बड़ी अच्छी सी तह लगाकर तरतीब से रखे गए थे।
میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو دونوں ماں بیٹا ہی انتہائی صفائی پسند ہے، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کی دیواریں صاف کرنا شروع کی تو پتہ نہیں کیوں میری نظروں کے سامنے عجیب و غریب سے ترچھے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں کبھی آنکھیں بند کرتی، کبھی کھولتی کہ شاید یہ سب کچھ میرا وہم ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب میں آنکھیں کھولتی تو وہ نشان غائب ہو جاتے۔ جیسے ہی میں آنکھیں تھوڑی بند کرتی تو وہ نشان بالکل واضح نظر آ رہے ہوتے۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا، میں تو کچھ پریشان سی ہو گئی۔ مجھے وہاں سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ میں اپنے والے پورشن میں جانے کے لیے جیسے ہی پیچھے مڑی تو میرے پیچھے عمران کھڑا تھا۔ تبھی میں بولی، عمران تم کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ابھی آیا جب تم دیواریں صاف کر رہی تھی۔ تم اتنے غور سے کیا دیکھ رہی تھی؟ تو میں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے بتاؤں گی تو شاید وہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ واقعی کچھ شک میں پڑ گیا تھا کہ پتہ نہیں میں نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے۔ سارا دن میرے ذہن میں وہی شکلیں آتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات کو ابا لیٹ ہی گھر واپس آئے۔ وہ مجھے کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی لیکن وہ بات ٹال گئے۔ میں نے سوچا ابا میرے رشتے والی بات سے پریشان ہیں۔ میں نے ان کے لیے کھانا گرم کیا اور ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ ابا کو عمران کا خیال آیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ عمران کی تو ماں چلی گئی تھی نا گاؤں، اس لیے اسے بھی کھانا دے آتی۔ ابا نے آج تک کبھی بھی کسی کرایہ دار کا اتنا خیال نہیں رکھا تھا جتنا وہ عمران کا کرتے تھے، اور عمران تھا بھی بہت اچھا۔ وہ بھی ابا سے ہر بات کر لیتا تھا۔ ابا اس کو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ تبھی میں نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے عمران کے لیے کھانا تیار کیا۔ جیسے ہی میں اوپر والے پورشن میں جانے لگی، ابا نے مجھے آواز دے کے روک دیا کہ میں خود کھانا دے کر آؤں گا۔ بے شک ابا عمران کو جتنا مرضی بھی شریف سمجھتے تھے، لیکن تھا تو وہ اجنبی ہی، اسی لیے ابا کو یہ کبھی بھی گوارا نہ تھا کہ میں اکیلے اس کے پاس جاؤں۔ ابا نے میرے ہاتھ سے کھانے کا ٹرے پکڑا اور خود ہی لے کر عمران کے پاس چلے گئے۔ کتنی دیر گزر گئی، ابا اوپر والے پورشن سے واپس ہی نہ آئے۔ پتہ نہیں عمران سے کیا باتیں کر رہے ہیں، میں دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی ابا سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے آ رہے تھے اور پیچھے پیچھے عمران تھا۔ وہ شاید ابا کے کاروبار کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے۔ تبھی میں نے سنا ابا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ پراپرٹی خریدی تھی، اس میں ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، اور ابا پریشان بھی بہت لگ رہے تھے۔ تب عمران تسلیاں دیتے ہوئے بولا کہ میں انفارمیشن لیتا ہوں اس متعلق کہ کیا معاملہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ابا سیڑھیوں سے اترے ہی تھے کہ ایک دم سے ابا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ابا نیچے گر گئے۔ میں پریشان ہو کر بھاگتی ہوئی ابا کی طرف گئی۔ ابا کیا ہوا آپ کو؟ میں رو رہی تھی کہ دیکھو عمران کیا ہو گیا میرے ابا کو۔ انہیں کوئی ہوش نہیں تھی، وہ بالکل بے ہوش پڑے تھے۔ تب عمران بھاگ کر ایمبولینس کو لے کر آیا اور میں اور عمران ابا کو لے کر ہسپتال گئے۔ اس پریشانی میں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے کس رشتہ دار کو مدد کے لیے بلاؤں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں تھا جس سے میں ابا کا علاج کروا لیتی۔ اس وقت میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو کال پر بتا دیا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ابا کا پتہ تک کرنے نہ آیا۔ اس وقت اگر عمران میرے ساتھ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ عمران نے مجھے بہت ساری تسلیاں دیں۔ وہ ساری رات میرے ساتھ ہسپتال میں ہی رہا اور اس نے میرے ابا کی ساری دوائیوں کے اخراجات بھی خود سے کیے۔ پتہ نہیں وہ سارا انتظام کہاں سے کر رہا تھا، کیونکہ اس کی تو ابھی تک نوکری بھی نہیں لگی تھی، تو پھر یہ سارے انتظامات وہ کہاں سے کر رہا ہے؟ اور ابا کے پاس بھی جتنے پیسے تھے انہوں نے ان پیسوں کی پراپرٹی خرید لی تھی جس میں ان کے ساتھ فراڈ ہوا تھا۔ ہسپتال کے جتنے بھی اخراجات تھے وہ سارے کے سارے عمران نے ہی ادا کیے تھے۔ اگلے دن ابا کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ تبھی میں نے ابا کو بتایا کہ جو بھی اخراجات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے عمران نے ادا کیے ہیں۔ ابا پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے یہ سارے انتظامات کیے ہوں گے، لیکن عمران نے منع کر دیا کہ میں اس بارے میں ان سے کوئی بات نہ کروں، ان کو مزید پریشانی ہوگی، پہلے ہی وہ اتنی بڑی بیماری سے گزرے ہیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے
اور ان کے سامنے ٹینشن والی کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے میں اس بات کو اگنور کیا، لیکن عمران کا یہ مجھ پر اور میرے ابا پر بہت بڑا احسان تھا، میں اس کا احسان کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ ابا بالکل تندرست ہو کر ہسپتال سے گھر آ گئے۔ اسی دن عمران کی امی بھی گاؤں سے واپس آ گئی تھیں۔ انہیں بھی ابا کی طبیعت کا سن کر بہت دکھ ہوا، وہ بھی ان کی طبیعت کا پوچھنے آتی رہتی تھیں۔ جب ابا بالکل تندرست ہو گئے تو ابا کو پھر سے میرے رشتے کی پرواہ ہو گئی۔ پتہ نہیں ابا کے دل میں کیا بات تھی۔ میں نے ابا سے بات کی کہ ابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں تو عمران کو پسند کرتی تھی۔ لیکن میں نے یہ سب ابا کو نہیں بتایا تھا، بس میں شادی سے انکار کر رہی تھی۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ بیٹا، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ سانس ختم ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میں آگے سے خاموش ہو گئی، میں ان سے کیا کہتی۔ ابا نے رشتے والی ماسی سے دوبارہ سے بات کی کہ وہ میرا رشتہ کہیں کروا دے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ماسی دوبارہ سے ایک رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس دفعہ لڑکا ساتھ خود آیا تھا مجھے دیکھنے کے لیے، ساتھ اس کی ماں اور بہن بھی تھیں۔ جیسے ہی میں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس لڑکے نے مجھے چلتے ہوئے دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ کیا یہی رشتہ رہ گیا تھا میرے لیے جو آپ مجھے ایسے گھر میں لے کر آئی ہیں؟ یہ لنگڑی لڑکی کیا میرے لیے ہے؟ اس کی یہ ساری باتیں سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کیوں مجھے بار بار گائے بکریوں کی طرح لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے؟ میرے اندر کمی ہے تو پھر کیوں مجھے بار بار ذلیل کیا جاتا ہے؟ میں چائے وہاں رکھ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ تب میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میری تو کوئی سہیلی بھی نہیں تھی جس کے ساتھ میں اپنا دکھ شیئر کر لیتی۔ میرا تو سب کچھ میرا باپ ہی تھا، لیکن اس وقت وہ بھی بہت زیادہ پریشانی سے گزر رہے تھے۔ میں ان کے سامنے رو کر خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ اندر سے بالکل ہی ٹوٹ جاتے۔ یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ وہ رشتے والے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن اسی دن شام کو ایک حیران کن بات سننے کو ملی۔ وہ رشتے والی ماسی دوبارہ سے ہمارے گھر آئی اور اس نے بتایا کہ وہ لڑکا جو میرے لیے انکار کر کے گیا تھا اور مجھے ہزار باتیں کر رہا تھا کہ یہ لولی لنگڑی میرے لیے رہ گئی ہے، اس کا یہاں سے جاتے ہوئے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہے۔ رشتے والی ماسی کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ جو مرضی تھا اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے۔ اسی دن میں نے ارادہ کیا کہ میں عمران سے بات کروں گی، کہ وہ ابا سے میرے اور اپنے رشتے کی بات کریں، کیونکہ میں اور عمران ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ عمران کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ مجھے دیکھنے والے آئے ہیں۔ آج جیسے ہی یہ گھر سے نکلے میں نے عمران کو گلی میں جاتے دیکھا۔ تبھی میں نے اسے اشارہ کیا اور وہ ہمارے اوپر والے پورشن میں آ گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، تم مجھے بلا رہی تھی؟ تبھی میں نے جواب دیا کہ عمران، میں کب تک ایسے برداشت کروں؟ تم ابا سے بات کرو، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر میں روز کسی دوسرے کے سامنے کیوں گائے بکری کی طرح پیش ہو جاؤں اور کوئی بھی آئے مجھے باتیں کر کے چلا جائے؟ تبھی عمران نے جواب دیا کہ میں اماں سے آج کل میں ہی بات کرتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بھی تمہیں دیکھنے نہیں آئے گا اب۔ مجھے عمران کی اس بات سے کچھ تسلی ہوئی، کیونکہ عمران جیسا بھی تھا بے شک اس کے پاس نوکری نہیں تھی، لیکن وہ ایک شریف انسان تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے خبر ملی کہ عمران کو نوکری مل گئی ہے۔ اس کی اماں بہت خوش تھیں اور وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر ہمارے والے پورشن میں آئی۔ مجھے کہا کہ یہ لو، منہ میٹھا کرو، عمران کو نوکری مل گئی ہے، اب ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں، اب جلد ہی ہم اپنا گھر بھی خرید لیں گے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اب تو عمران ضرور میرے اور اپنے رشتے کی بات ابا سے کر لے گا، لیکن ایسے ہی کافی دن گزر گئے، عمران نے کوئی بھی بات نہ کی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ ہماری ساتھ والی آنٹی، جو کہ کمال انکل کی بیوی تھیں، کمال انکل میرے ابا کے بہت گہرے دوست تھے، ان کا آنا جانا عمران والے پورشن میں کافی زیادہ تھا۔ وہ بہت نیک خاتون تھیں اور کمال انکل بھی 5 وقت کے نمازی تھے، کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تھے اور پورے محلے والے ان سے بہت خوش تھے، اسی لیے شاید عمران کی بھی ان کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی۔ تو کمال انکل کی بیوی ہر روز ہی عمران کے گھر آئی رہتی تھیں، یا کبھی عمران کی اماں ان کے گھر گئی ہوتی تھیں۔ دونوں گھروں میں کافی زیادہ محبت تھی۔
ऐसे ही दिन गुजरते रहे, लेकिन इमरान ने अपनी अम्मा से बात ना की कि वो मेरे और उसके रिश्ते के बारे में मेरे अब्बा से बात कर लें। आज जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने इमरान से बात की कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो फिर ये वादे क्यों किए थे। लेकिन वो कहने लगा कि मेरे कुछ काम बाकी हैं, वो काम हो जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोचने लगी कि शायद ये घर की बात कर रहा है, क्योंकि उसका कहना था कि पहले वो घर खरीदेगा, बाद में शादी करेगा। तभी मैंने उससे कहा कि घर की कोई बात नहीं, मेरे अब्बा का ये इतना बड़ा घर मेरे लिए ही है, हम इसी घर में हमेशा रहेंगे। घर नहीं है तो क्या हुआ, ये घर भी तो हमारा ही है ना। तभी इमरान ने जवाब दिया कि वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ। किसी दूसरे के सहारे बंदा कब तक ज़िंदगी गुजारेगा। बेशक ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। इमरान की अम्मा का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत नेक खातून और प्यार करने वाली थी। जब भी कभी मुझे ज़रूरत पेश आती वो मेरे काम आती थी, हर मुश्किल में मेरा साथ देती। मुझे ऐसे महसूस होता था कि यही मेरी माँ है। वैसे भी वो इमरान की माँ थी, मैं उन्हें अपनी माँ की तरह ही समझती थी। मेरी अपनी माँ तो मेरे लिए अच्छी साबित ना हुई थी, लेकिन इमरान की माँ वाकई ही बहुत अच्छी थी। वो इमरान के साथ साथ मुझे भी बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं करवट पर करवट बदले जा रही थी। तभी मुझे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। ये रोने की आवाज़ बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की थी। जैसे ही मैं कमरे से निकलकर सहन में आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रोने की आवाज़ ऊपर वाले पोर्शन से आ रही है। मैं एकदम से घबरा गई, लेकिन वो आवाज़ें एकदम से ही बंद हो गई। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम था। जैसे ही मैं वापस कमरे की तरफ जाने लगी तो मेरी नज़र कमाल अंकल के घर पर पड़ी। उनके कमरे की दीवार पर बहुत लंबे लंबे साए नज़र आ रहे थे। ये सब देखकर तो मेरी तो जान में जान ना रही। ये साए इंसानों के तो नहीं लग रहे थे, लेकिन ये दो साए थे। एक साया तो काफ़ी ज़्यादा लंबा था और एक थोड़ा छोटा था। ऐसे लग रहा था कि साए किसी इंसान के नहीं हैं, किसी दूसरी चीज़ के हैं। मेरा ध्यान उधर ही था कि एकदम से पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम से पीछे मुड़ी। जैसे ही पीछे देखा, पीछे मेरे अब्बा खड़े थे। वो बोले कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो आओ, इतनी सर्दी हो रही है, कहीं ठंड ना लगवा लेना। अब्बा मेरा बाजू पकड़कर अंदर ले गए, लेकिन मेरा जहन बार बार उन्हीं सायों की तरफ जा रहा था कि आखिर वो साए किसके थे। जितना मैं सोच रही थी उतना ही मेरा दिमाग फटने वाला होता जा रहा था। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस होने लगा था। उन्हीं दिनों अब्बा का काम बिल्कुल बंद होकर रह गया था। अब तो हमारे घर में खाने पीने का जो सामान बाकी बचा था वो भी ख़त्म हो चुका था। जितने पैसे थे वो सब खर्च हो चुके थे। जितनी भी प्रॉपर्टी अब्बा ने ख़रीदी थी उनमें अब्बा के साथ धोखा हुआ था। लेकिन इन हालात में इमरान और उसकी माँ ने हमारा बहुत साथ दिया। इमरान हमारे घर का सौदा सलफ अपने पैसों से लाकर दे देता था। अब्बा बहुत मना करते, लेकिन वो कह देता कि आप मुझे अपना बेटा भी कहते हैं और फिर मुझे कुछ करने भी नहीं देते। फिर अब्बा चुप हो जाते। लेकिन अब्बा ये कहते थे कि जैसे ही मेरा कारोबार दोबारा से सेट होगा मैं तुम्हारे सारे पैसे उतार दूंगा। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि इमरान की अम्मा ने इमरान की और मेरे रिश्ते की बात अब्बा से की। अब्बा को इस पर कोई भी एतराज़ नहीं था। अब्बा को वैसे भी इमरान जैसा दामाद ही चाहिए था। अब्बा ने सोचने तक की मोहलत ना मांगी और इमरान की माँ को मेरे लिए हाँ कर दी। आज मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। इमरान की माँ ने मुझे बहुत खूबसूरत अंगूठी पहनाई थी। ऐसे लग रहा था जैसे अंगूठी में हीरा जड़ा हो। बहुत खूबसूरत थी ये अंगूठी, मैं दिन रात उसे ही देखती रहती। मेरी और इमरान की मंगनी को 1 महीना गुजर गया और टाइम का पता ही ना चला कि एक दिन इमरान ने मुझे एक काले रंग के कपड़े में बंधी हुई कोई चीज़ दी। वो बोला कि अम्मी तो घर पर नहीं है, तुम ऐसा करो ये कमाल अंकल की बीवी को दे आओ और कहना कि ये इमरान ने कमाल अंकल के लिए दिया है, इसमें उनकी कोई ज़रूरी चीज़ है। वो मुझे बता रहा था कि ये उन्होंने मुझसे मंगवाई है। लेकिन मैं उससे कहने लगी कि मेरा तो कमाल अंकल के घर बहुत कम आना जाना है। बेशक वो अब्बा के गहरे दोस्त थे, लेकिन मैं मोहल्ले में किसी के घर भी नहीं आती जाती थी। लेकिन जब इमरान ने मुझे फ़ोर्स किया तो मैं वो काला कपड़ा जिसमें कुछ बंधा हुआ था वो उठाकर कमाल अंकल की बीवी के पास ले गई। वो बैठी तस्बीह कर रही थी।
انہوں نے میری طرف دیکھا اور ہمیشہ کی طرح مسکرانے لگیں۔ وہ بولیں کہ آؤ انایا، بیٹھ جاؤ۔ تبھی میں نے کہا کہ یہ عمران نے کمال انکل کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ کپڑے میں بندھی چیز لے لی اور میں جلدی جلدی وہاں سے گھر پہنچ گئی۔ لیکن ابھی میں صبح سو کر اٹھی بھی نہیں تھی، تبھی محلے میں عجیب قسم کا شور برپا ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی شور کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کمال انکل کی رات کو وفات ہو چکی ہے۔ لیکن رات کو تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ جب میں ان کے گھر گئی تھی تب بھی آنٹی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ کمال انکل اندر اپنی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو پھر ایک دم سے کمال انکل کو کیا ہو گیا تھا؟ میں یہی بات سوچ رہی تھی۔ پورے محلے میں ایک کوہرام مچ چکا تھا، اتنی جوان موت تھی۔ کمال انکل کے پاس کوئی بھی اولاد نہ تھی، بلکہ وہ بے اولاد ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ آنٹی کا رو رو کے برا حال تھا۔ لیکن جہاں ایک طرف ساری دنیا غم میں ڈوبی ہوئی تھی، ادھر ہی آج میں نے عمران اور اس کی ماں کے منہ پر ایک عجیب و غریب سی مسکراہٹ دیکھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میں ان کی اس بات پر بہت حیران ہوئی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور رات ہی تو عمران نے مجھے کپڑے میں بندھی کوئی چیز دی تھی جو میں کمال انکل کے گھر پر دے کر آئی تھی۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی عمران میرے پاس آیا۔ وہ بولا کہ آج میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے اپنی اصلیت چھپائی ہے۔ آج عمران کی آنکھوں میں عجیب و غریب قسم کی وحشت تھی، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا۔ میں وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ آخر عمران کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ عمران کا تو سایہ بہت ہی لمبا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ مجھے اس کا سایہ دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ تبھی اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں انسان نہیں ہوں۔ اس کی یہ بات مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر گئی کہ اگر تم انسان نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ تبھی اس نے جواب دیا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میں نے تمہارا گھر کرائے پر لیا تھا، کیونکہ میں یہ ساتھ والے جو کمال صاحب تھے جن کی آج موت ہوئی ہے، کسی بھی طرح میں ان کے گھر میں گھسنا چاہتا تھا، اور وہ میں تمہارے ذریعے گھس گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمران جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن وہ راز پہ راز افشاں کیے جا رہا تھا۔ پھر وہ بولا کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں کل کالے کپڑے میں کچھ باندھ کر دیا تھا جب تم کمال انکل کے گھر لے کر گئی تھی۔ ٹھیک اس سے آدھے گھنٹے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ کالا کپڑا جیسے ہی اس کے گھر پہنچا تو جب اس نے اس کالے کپڑے کو کھول کے دیکھا تو اس کی موت ہو گئی تھی، اور یہ موت اسی کالے کپڑے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ اب میں خود کو کوس رہی تھی کہ میں وہ کالا کپڑا لے کر کیوں کمال انکل کے گھر گئی۔ میری وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ لیکن اس سے آگے جو کچھ مجھے اس جن زادے نے بتایا، وہ سب کچھ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کمال انکل جو شکل سے اتنے نمازی پرہیزگار لگتے تھے، وہ کالا جادو کرتے تھے، اور اس کالے جادو کی وجہ سے ہی آج تک وہ بے اولاد تھے۔ لیکن اس بات سے انہیں کوئی غرض نہیں تھا کہ ان کی اولاد ہے یا نہ ہو۔ انہوں نے برے کاموں کے لیے بہت سے جنات کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا، اور انہی جنات میں اس جن زادے کا باپ بھی شامل تھا۔ وہ اسی مقصد کے لیے اس انسانی دنیا میں آیا تھا۔ وہ مجھے سب کچھ بتائے جا رہا تھا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہیں، لیکن میں ساری باتیں سن رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو بھی اس نے قید کیا ہوا تھا، اور کئی سالوں سے اس جن زادے کے باپ کو کمال انکل نے اپنے پاس قید کر رکھا تھا۔ وہ ان سب جنات سے الٹے کام کرواتا تھا اور ان کے ہاتھوں لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ عمران نے مجھ پر یہ بات بھی افشاں کر دی تھی کہ کمال انکل کی وجہ سے ہی میرے ابو کے کاروبار میں اتنا نقصان ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے ابو پر کالا جادو کر دیا تھا۔ میں عمران کی یہ باتیں سن سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی اور حیران بھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن تبھی میں اسے کہنے لگی کہ اگر تم جن تھے تو مجھ سے منگنی کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے یہ سارا ڈرامہ رچانا پڑا، لیکن میں اس سب کے لیے تم سے اور تمہارے ابا سے معافی مانگ لوں گا۔
تبھی تھوڑی دیر میں ابا بھی گھر آئے، لیکن ابا اپنے دوست کمال کی موت پر بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ تبھی ابا میرے پاس آئے تو میں نے کہا، ابا عمران آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ابا میری طرف دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بولے کہ کہاں ہے عمران؟ تو میں نے جیسے ہی اس جن زادے کی طرف دیکھا تو ابا بولے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کھل کر ابا کو ساری حقیقت بتا دو۔ تو وہ ایک دم سے ابا کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے میرے ابا کو ساری حقیقت بیان کر دی۔ اس نے بہت زیادہ معذرت کی، لیکن میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اگر یہ واقعی ایک جن ہے تو اس نے میری زندگی میں آ کر ایسا کیوں کیا؟ مجھے کیوں امید کی کرن دکھائی؟ آخر کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ تبھی عمران نے ابا کو کمال انکل کی اصلیت بتانا شروع کر دی۔ لیکن جو بھی تھا، میں اسے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ کمال انکل کو تم نے کیوں مار دیا؟ بے شک وہ کالا جادو کرتے تھے، لیکن تھے تو انسان ہی نا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ وہ انسان تھا، لوگوں کے سامنے وہ خود کو بڑا نیک ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر سے وہ بالکل کالا تھا۔ وہ کبھی بھی لوگوں کی بھلائی کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، بلکہ کسی کے بھی کامیاب ہوتے انسان کو دیکھ کر اندر سے جل جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے تمہارے ابا کی کامیابی بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی، جس وجہ سے اس نے تمہارے ابا پر بھی جنات کے ذریعے کالا جادو کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا سارا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ رات کو وہ ایک چلہ کاٹ رہا تھا جس میں اس نے تمام جنات کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا تھا، اور وہ بہت زیادہ طاقتور بن جاتا اگر بر وقت اس کے پاس اس کے جادو کا وہ توڑ کالا کپڑا نہ پہنچتا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس کالے کپڑے پر پڑتی تو اس کا چلہ ناکام ہو جانا تھا۔ تم اس کے پاس وہ کالا کپڑا لے کر گئی۔ میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں، کیونکہ میرا باپ جو اتنے سالوں سے اس کی قید میں تھا، آج وہ آزاد ہو گیا ہے، اور تمام جنات تبھی آزاد ہو سکتے تھے جب اس کی موت ہونی تھی۔ رات کو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور جنات کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس کے شیطانی کام سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ایسے انسان کی موت پر دکھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوشی محسوس کرنی چاہیے، جو دوسروں کے لیے دکھ کا باعث بن رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے آج میں کامیاب ہوا ہوں، اور کمال اور اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ بڑھانے کا صرف یہی مقصد تھا، کیونکہ میں اپنے باپ کو آزاد کروانا چاہتا تھا۔ تبھی میں انسانی روپ میں کمال کے ہمسائے میں آ کر رہا، لیکن یہ سب میں نے آپ لوگوں سے چھپایا تھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی واپس انسانی دنیا میں نہیں آؤں گا، نہ ہی کبھی آپ لوگوں کو تنگ کروں گا۔ لیکن اس کی باتیں میرے دل پر وار کر رہی تھیں۔ تبھی وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بولا کہ تمہیں کوئی بہت اچھا لڑکا مل جائے گا، تم اپنی اس معذوری کی وجہ سے بالکل بھی پریشان نہ ہو، اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ اس نے اپنی جیب میں سے ایک سیرپ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے کوکاف کا جادوئی سیرپ ہے، تم اس کو پی لو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے بہت زیادہ ہیرے اور مال و دولت میرے ابا کے قدموں میں رکھ دی اور بولا کہ بس مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کی بیٹی کا دل توڑا ہے، کیونکہ یہ مجھے انسان سمجھ کر میرے ساتھ محبت کرتی رہی، لیکن یہ سب کرنا میری مجبوری تھی، اسی لیے میں اب اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں۔ اتنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی ماں بھی اوپر موجود نہ تھی، وہ شاید پہلے ہی چلی گئی تھی۔ میرے ابا میری طرف تکے جا رہے تھے اور میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ وہ مجھے تسلی دے رہے تھے۔ ابا نے مجھے وہ سیرپ پلایا اور اب میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ میری ٹانگ کی معذوری ختم ہو گئی، میں بالکل ٹھیک چل سکتی تھی۔ تبھی میں ابا کے گلے لگ کر خوشی سے رونے لگی۔ جہاں پر مجھے اس جن زادے کے جانے کا دکھ تھا، وہاں پر مجھے اپنے ٹھیک ہونے کی بھی بہت خوشی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہم لوگوں نے بہت اچھا گھر بنا لیا۔ ابا کا کاروبار بھی خوب ترقی کرنے لگا۔ تبھی میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ ابا نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ لڑکا بھی بہت اچھا اور قابل تھا۔ جلد ہی میری شادی ہو گئی، لیکن میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں ہمیشہ اپنے ابا کے ساتھ رہوں گی، کیونکہ میرے ابا بہت اکیلے ہیں، ان کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے سسرال والوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی وجہ سے میرا شوہر میرے ساتھ میرے ابا کے گھر میں ہی رہنے لگا۔ اب ماشاءاللہ سے ہمارے 2 بچے ہیں اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔
لیکن جو واقعہ میری زندگی میں گزرا ہے وہ مجھے کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی بیٹھے بیٹھے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تھا۔